السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ سے یہ جواب سن کر مسجد میں تشریف لے گئے اور ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ اول اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا، ایک گروہ مسلمین کون ہے جو میری اس شخص کے مقابلے میں مدد کرے جس نے مجھ کو میرے اہل بیت کے بارے میں ایذا پہنچائی ہے؟ اللہ کی قسم، میں نے اپنے اہل سے سوائے نیکی اور پاک دامنی کے کچھ نہیں دیکھا، اور اس کے جس شخص کا ان لوگوں نے نام لیا ہے اس سے بھی سوائے خیر اور بلائی کے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ سن کر قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی اعانت اور امداد کے لیے حاضر ہوں۔ اگر یہ شخص ہمارے قبیلے اوس کا ہو تو ہم خود ہی اس کی گردن اڑا دیں گے، اور اگر برادران خزرج سے ہوا اور آپ نے حکم دیا تو ہم تعمیل حکم کریں گے۔ سعد بن عبادہ سردار خزرج کو یہ خیال ہوا کہ سعد بن معاذ ہم پر تعریض کر رہے ہیں کہ اہل افق قبیلہ خزرج سے ہے، اس لیے ان کو جوش آ گیا، جیسا کہ ابن اسحاق کی روایت میں اس کی تصریح ہے، اور سعد بن معاذ کو مخاطب بنا کر کہا، اللہ کی قسم، تو اس کو ہرگز قتل نہ کر سکو گے، یعنی اگر ہمارے قبیلے کا ہوا تو ہم خود اس کو قتل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سعد بن معاذ کے چچا زاد بھائی اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور سعد بن عبادہ کو مخاطب بنا کر کہا، تم غلط کہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کو قتل کا حکم دیں گے تو ہم ضرور قتل کریں گے، اگرچہ وہ شخص قبیلے خزرج کا ہو یا کسی اور قبیلے کا ہو، کوئی ہم کو روک نہیں سکتا۔ اور کیا تو منافق ہے جو منافقین کی طرف سے مجادلہ اور جواب دہی کرتا ہے؟ اسی طرح گفتگو تیز ہو گئی، قریب تک کہ دونوں قبیلے لڑ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے اور لوگوں کو خاموش کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یہ دن بھی تمام کا تمام روتے ہوئے گزرا، ایک منٹ کے لیے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ رات بھی اسی طرح گزری۔ میری اس حالت سے میری ماں باپ کو یہ گمان تھا کہ اب اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ جب صبح ہوئی تو بالکل میرے قریب آ کر بیٹھ گئے اور میں رو رہی تھی۔ اتنے میں انصار کی ایک عورت آ گئی اور وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی۔ اسی حالت میں تھے کہ دفعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے میرے قریب بیٹھ گئے۔ اس واقعے کے بعد سے کبھی آپ میرے پاس آ کر نہیں بیٹھے تھے۔ وحی کے انتظار میں 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ بیٹھ کر آپ نے اول اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس کے بعد یہ فرمایا، اے عائشہ، مجھ کو تیری جانب سے ایسی خبر پہنچی ہے، اگر تو بری ہے تو عن قریب اللہ تجھ کو ضرور بری کرے گا۔ اگر تو نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ سے توبہ اور استغفار کر، اس لیے کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب آپ نے اپنے اس کلام کو ختم فرمایا اسی وقت آنسو منقطع ہو گئے، آنسو کا ایک قطرہ بھی آنکھ میں باقی نہ رہا، اور اپنے باپ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے جواب دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کیا جواب دوں۔ پھر میں نے یہی اپنی ماں سے کہا، ماں نے بھی یہی جواب دیا۔ اس کے بعد میں نے خود جواب دیا کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ میں بالکل بری ہوں، لیکن یہ بات تمہارے دلوں میں اس درجہ راسخ ہو گئی ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے میں بری ہوں تو تم یقین نہ کرو گے، اور اگر بالفرض میں اقرار کر لوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو تم یقین کرو گے۔ اور رو کر میں نے یہ کہا،
اللہ کی قسم میں اس چیز سے کبھی توبہ نہ کروں گی جو یہ لوگ میری طرف منسوب کرتے ہیں، بس میں وہی کہتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہا تھا، اور یہ کہہ کر بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ اور اس وقت قلب کو یقین کامل اور جزم تام تھا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو ضرور بری فرمائیں گے، لیکن یہ وہم و گمان تھا کہ میرے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ایسی وحی نازل فرمائیں گے جس کی ہمیشہ تلاوت ہوتی رہے گی۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ یہ گمان نہ تھا کہ قرآن کی آیتیں میرے بارے میں نازل ہوں گی کہ جو مسجدوں اور نمازوں میں پڑھی جائیں گی۔ ہاں، یہ امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ خواب کے برات بتلا دی جائے گی، اس طرح اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اس تہمت سے بری کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی جگہ سے اٹھے نہ تھے، دفعتاً وحی الہی کے آثار نمودار ہوئے۔ باوجود شدید سردی کے پیشانی مبارک سے موتی کی طرح پسینے کے قطرات ٹپکنے لگے۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جس وقت آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا، اللہ کی قسم میں بالکل گھبرائی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں بالکل بری ہوں اور اللہ رب العزت مجھ پر ظلم نہیں فرمائیں گے، لیکن میرے ماں باپ کا خوف سے یہ حال تھا کہ مجھ کو اندیشہ ہوا کہ ان کی جان نکل جائے گی۔ ان کو یہ خوف تھا کہ مبادا وحی اسی کے موافق نہ نازل ہو جائے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے اور کبھی میری طرف۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر کرتے تو یہ اندیشہ ہوتا کہ نامعلوم آسمان سے کیا حکم نازل ہوتا ہے جو پھر قیامت تک نہیں ٹل سکے گا، اور جب میری طرف دیکھتے تو میرے سکون اور اطمینان کو دیکھ کر ان کو ایک گونا امیدی ہوتی، سوائے عائشہ صدیقہ کے سارا گھر اسی خوف اور امید میں تھا کہ وحی آسمانی کا نزول ختم ہوا، اور چہرے انور پر مسرت و بشاشت کے آثار نمودار ہوئے۔ مسکراتے ہوئے دست مبارک سے جبین مبارک کو پہنچتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ پہلا کلمہ جو مبارک زبان سے نکلا وہ یہ تھا، بشارت ہو تجھ کو اے عائشہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری برات نازل کی۔ میری والدہ نے کہا، اے عائشہ اٹھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کر۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم میں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس نے میری برات نازل کی کسی کا شکر نہ کروں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس صدمے کی وجہ سے وہ کیفیت تھی جو مریم صدیقہ علیہ السلام کی تھی۔ نا امیدی کے عالم میں قرآن کریم کی 10 آیتیں حضرت عائشہ کی کمال برات اور طہارت کے بیان میں نازل ہوئی تو عائشہ صدیقہ پر ایسے سکر اور بے خودی کی کیفیت طاری ہوئی جو جمیع ماں سوائے اللہ سے نظر اٹھ گئی، ورنہ یہ انعام یزدانی اور وحی آسمانی سب کچھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے وسیلے اور طفیل سے تھی، اور واسطہ اور وسیلے کا شکریہ بھی واجب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حالت میں شکر نبوی سے انکار ناز محبوبی کے مقام سے تھا۔ ناز کی حقیقت یہ ہے کہ دل جس چیز سے لبریز ہو زباں سے اس کے خلاف اظہار ہو، ظاہر میں ترش روی اور لاپرواہی ہو اور دل عشق اور محبت سے لبریز ہو۔ ظاہر میں ایک ناز تھا لیکن 100,000 نیاز اس میں مستور تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بارے میں یہ آیتیں نازل فرمائیں جن کا ترجمہ ہے، جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا ہے وہ تم میں کی ایک جماعت ہے، تم اس کو اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ وہ فی الحقیقت تمہارے لیے خیر ہے۔ ہر شخص کے لیے گناہ کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے، اور جو اس طوفان کے بڑے حصے کا متولی بنا ہے اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس بات کو سنتے ہی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے متعلق نیک گمان کیوں نہ کیا، اور یہ کیوں نہ کہا کہ یہ صریح بہتان ہے، کیوں نہ لائے اس پر 4 گواہ؟ پس جب کہ یہ لوگ گواہ نہ لائے تو پس یہ لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں،
اور اگر تم پر دنیا و آخرت میں اللہ کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو تم اس چیز میں کہ جس میں تم گفتگو کر رہے ہو سخت عذاب پہنچتا، جبکہ تم اس کو اپنی زبانوں سے نقل کرتے ہو اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے ہو جس کی تم کو تحقیق نہیں، اور تم اس کو آسان سمجھتے ہو اور اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے، اور تم نے اس خبر کو سنتے ہی یہ کیوں نہ کہا کہ ہمارے لیے ایسی بات کا زبان پر لانا ہی زیبا نہیں؟ تم کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ سبحان اللہ، یہ تو بہتان عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرو۔ اگر تم ایمان والے ہو اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے اپنے احکام کو واضح طور پر بیان کرتا ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی کی بات کا مسلمانوں میں چرچا ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ رب العزت خوب جانتا ہے کہ تم نہیں جانتے، اور اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو نامعلوم کیا مصیبت آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آیات برات کی تلاوت سے فارغ ہوئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لخت جگر کی عصمت و عفت، طہارت و نزاہت پر اللہ عز و جل کی شہادت کو سن لیا تو اٹھے۔ عفت، مآب، عظمت جناب بیٹی کی مبارک پیشانی کو بوسہ دیا۔ بیٹی نے کہا، اے ابا جان، پہلے سے تم نے مجھ کو کیوں نہ معذور اور بے قصور سمجھا؟ صدیق اکبر نے جن کے رگ و پے میں صدق اور راست گوئی سرایت کر چکی تھی، صدق اور سچائی کے جبل عظیم کوہ گراں تھے، بڑے سے بڑا حادثہ، سخت سے سخت صدمہ، بال برابر بھی ان کو زیادہ صدق سے ہٹا نہیں سکتا تھا۔ اس وقت بیٹی کو یہ جواب دیا کہ جو دلوں کی تختیوں پر کندہ کر لینے کے قابل ہے۔ کون سا آسمان مجھ پر سایہ ڈالے اور کون سی زمین مجھ کو اٹھائے اور تامے، جب کہ میں اپنی زبان سے وہ بات کہوں جس کا مجھ کو علم نہ ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے مکان سے تشریف لائے اور مجمع عام میں خطبہ دیا اور عائشہ صدیقہ کی برات میں نازل شدہ آیات کی سب کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اس فتنے کے بانی تو اصل منافقین تھے۔ بحمداللہ مسلمانوں میں کوئی اس میں شریک نہ تھا، صرف 2 سے 3 مسلمان اپنی سادہ لوحی اور بولے پن کی وجہ سے منافقین کے دھوکے میں آ گئے، جن کے نام یہ ہیں: مصطح بن اساسہ، حسان بن ثابت، حمنہ بنت جحش۔ ان پر حد قذف جاری کی گئی، 80 درے مارے گئے اور اپنی غلطی سے تائب ہوئے۔ عبداللہ بن ابی کے متعلق مشہور قول یہ ہے کہ اس کو سزا نہیں دی گئی، اس لیے کہ وہ منافق تھا۔ مصطح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ عسرت اور تنگ دستی کی وجہ سے صدیق اکبر ان کو خرچ دیتے تھے۔ مصطح نے اس قصے میں شرکت کی، اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ میں اب مصطح کو کبھی خرچ نہ دوں گا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: جو لوگ تم میں سے فضیلت والے اور وسعت والے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ قسم نہ کھائیں کہ اہل قرابت اور مساکین اور مہاجرین کی اعانت نہ کریں گے۔ ان کو چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف کرے؟ اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو سنائی تو یہ کہنے لگے، کیوں نہیں، اللہ کی قسم میں اس کو بہت ہی زیادہ محبوب رکھتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت فرمائے۔ اور مصطح کو بدستور خرچ دینا شروع کر دیا اور قسم کھائی کہ واللہ مصطح کا خرچ کبھی بند نہ کروں گا۔ معجم طبرانی میں ہے کہ جتنا پہلے دیتے تھے اس سے 2 گنا دینے لگے۔ اس کے بعد اگلی ویڈیو انشاءاللہ تبارک و تعالی ازواج مطہرات پر تہمت لگانے والوں کے حکم کے بارے میں ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، ملیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ۔